السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر اسلامی بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آج الحمدللہ بہت شاندار علمی گفتگو ہوگی، اور آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سلطان الدلائل یاسین قادری کے نام سے بلواتا ہے، اور خود ساختہ سلطان الدلائل بن گیا ہے، بلکہ سلطان الدلائل نہیں ہے، سلطان الجاہل ہے یہ، اور بلکہ سلطان الجاہلین اور سلطان الشیاطین ہے یہ شخص پہلے سنی ہوا کرتا تھا، لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور پیسوں کے چکر میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اور یہ شیعہ بن گیا۔ اس کی زیادہ تر گفتگو جو ہوتی ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لعن طعن سے متعلق ہوتی ہے، ان کو یہ لعن طعن کرتا ہے۔ دیکھیے، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا یستوی منکم من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی دو تقسیم فرمائی۔ ایک تقسیم تو یہ ہے کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جو ہے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان صحابہ سے بڑے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان دونوں قسموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، پہلی قسم کے جو صحابہ ہیں وہ مرتبے میں بڑے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں قسموں کے صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب صحابہ سے، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ نسیم الریاض فی شفاء امام قاضی ایاز میں ہے: من یکن یطعن فی معاویۃ فذلک کلب من کلاب الحاویہ، یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو یہ جو خود ساختہ سلطان الدلائل ہے، یعنی کہ سلطان الشیاطین والجاہلین جو ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کر کے ابھی موجودہ جہنمی کتا بن گیا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک بڑا کتا بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا ہے۔ آپ اس کی گفتگو سنیں کہ کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے اور عالم ہے، اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس وقت میرے سامنے صحیح مسلم ہے۔ ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوا ويحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يولد مفرد الا مسلم۔ یہ دو طرح سے لفظ آیا ہے، جو بیروت کی ہے اس میں یہ صاد کے اوپر فتح یعنی زبر آئی ہے، اور جو یہ دارالسلام کی ہے صاد کے نیچے کسرہ یعنی زیر آئی ہے۔ یہ میں حدیث تھا ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوا ويحدث۔ دیکھیے، آپ نے اس کی کلپ سماعت فرمائی، اس نے ایک حدیث پاک پڑھی۔
اس کا علمی محاسبہ میں کرتا ہوں۔ دیکھیے اس نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، ان نے پڑھا، حدیث شریف ہے ان ابا سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف۔ اس نے عربی کا قاعدہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا جو پہلی جماعت میں طالب علم پڑھتا ہے وہ بھی حدیث پاک صحیح پڑھ سکتا ہے جو پہلی جماعت میں ہوتا ہے، اور عربی کے گرامر اس کو پڑھائے جاتے ہیں تو وہ حدیث پاک صحیح پڑھ سکتا ہے پہلی جماعت کا۔ اور یہ جو خود ساختہ سلطان الدلائل ہے، یہ کیسی کیسی غلطی کر رہا ہے، میں غلطی آپ کو گنواتا ہوں۔ نمبر 1 پڑھا ان ابا یعنی الف کو حذف کر گیا، جبکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جب یا متکلم کی غیر کی طرف مضاف ہو تو حالت نسبی میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے پڑھا ان ابا سلمتا نا، اسے پڑھنا چاہیے تھا ان ابا سلمتبنا، لیکن اس نے سلمتبنی پڑھا، نون پہ کسرہ پڑھا، جبکہ فتحہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ لفظ ابا کی جو موصوف ہے۔ اس کا اعراب حالت نصب میں الف کے ساتھ ہے، اور اس کا اعراب جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، فتحہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ان نے کسرہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں ہے ان سلمتبن عبد الرحمن، لیکن اس نے جو ہے عبد الرحمن نہیں پڑھا بلکہ عبد الرحمن پڑھا، دال کے فتحے کے ساتھ پڑھا، جبکہ صحیح کیا ہے؟ دال کے کسرے کے ساتھ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ لفظ ابن کا کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پہلی جماعت میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم وہ بار بار اپنی پہلی جو گرامر کی کتاب ہوتی ہے، تحمیر وغیرہ، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں وہ رٹتا ہے اور یہ مسئلہ پڑھتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، تو اس کو عبد الرحمن پڑھنا چاہیے تھا، ان نے پڑھا عبد الرحمن۔ آگے جا کے اس نے لفظ ابن کو جو ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں کیا، اور ان نے پڑھ ڈالا بن عبد الرحمن، جبکہ اس پہ اعراب ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ بھئی اردو کی بات الگ ہے، لیکن عربی میں جب ترکیب میں واقع ہوگا تو اس پہ اعراب ظاہر کرنا پڑے گا، لیکن یہ بن عبد الرحمن کہہ کر کے ان نے پیچھا چھٹا لیا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں ان رسول اللہ، لیکن اس نے پڑھا ان رسول اللہ، جبکہ طالب علم پہلی جماعت کا یہ مسئلہ وہ خوب وضاحت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے۔ اس نے پڑھا رسول اللہ، جو غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ ہی پڑھنا چاہیے تھا، لام کے فتحے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد میں ایک لفظ ہے یحدث، حدیث کا صحیح یہ ہے کہ یحدثو پڑھا جائے، اس لیے کہ پہلی جماعت کا طالب علم جو علم صرف پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ فعل مضارع جب ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، تو یحدثو پڑھنا صحیح ہوگا، جبکہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ یحدث پڑھا، سا کے جزم کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کو ان نے مجزوم پڑھا ہے، جو نہایت ہی غلط ہے۔ اور پھر آگے پڑھتا ہے ان رسول اللہ، یعنی جو غلطی ان نے پہلے کی ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس نے اس کو مرفوع پڑھا ہے، یعنی پہلی غلطی کو دہرا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور ہے حدیث کا یحدثہما، ان نے وہی غلطی دہرائی ہے جو ابھی غلطی دہرائی، یعنی یحدثہما، جبکہ ہے سا کے ضمے کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، پیش اس پہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جب جوازم اور نواسب سے خالی ہو تو اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے، اور اس نے کیا پڑھا؟ اس نے مجزوم پڑھا ہے، جو نہایت ہی غلط ہے۔
میں کہتا ہوں ارے جاہل مطلق، اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کتنا بڑا جاہل مطلق ہے اور اپنے آپ کو سلطان الدلائل کہلواتا ہے۔ تو سلطان الدلائل نہیں بلکہ سلطان الجاہل والشیاطین ہے۔ میں اپنے تمام ہی پیارے اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو اتنا بڑا جاہل ہو کہ جس سے حدیث کے الفاظ صحیح سے پڑھنے نہ آتے ہوں، وہ دوسروں کو دین کی باتیں کیا بتا سکتا ہے، صحیح رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی حدیث ہی نہیں پڑھنی آتی، اور وہ انسان حدیث کیسے صحیح پڑھ سکتا ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتا ہو اور گالی دیتا ہو، جس کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہو فضالی کا کلب من کلاب الحاویہ، جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے یاسین قادری سلطان الجاہل والشیاطین، یاسین قادری تو اپنے آپ کو سوال لے، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ تو توبہ کر کے پھر سنی بن جا۔ تیرے بس کی کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ابھی تیری جو ہے یہ رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے، جس دن اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو مہلت نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو سنوار لے، سدھر جا، توبہ کر لے اور سنیت میں داخل ہو جا۔ میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کے چینل پر رپورٹ کریں اور اس کے چینل کو بند کروا دیں، اس کی اسپیچ کو سننا بند کر دیں۔ تو دوستو، اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔